حسبي ربي جل الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. زیارت الحبیب المصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی تیسری قسط کے ساتھ فقیر محمد حسین ساجد الہاشمی القادری آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک کلام سن رہا تھا اور اس کلام نے مجھے شرمندگی اور خجالت کے سمندر میں ڈبو دیا ہے. کلام پڑھنے والا یہ کلام پڑھ رہا تھا اور کلام یہ تھا: ماہی میرے گھر پرونا نہیں آندا، خبرے مینوں کرنوں سجاونا نہیں آندا، غلاماں دے وانگوں کھلونا نہیں آندا تے عاشق دے وانگوں رونا نہیں آندا. اور میں نے اپنے دل کی جانب نگاہ کی تو مجھے لگا کہ یہ سب کچھ مجھ میں ہے. ماہی میرے گھر پرونا کس طرح آئے، میں نے گھر کو سجایا ہی کب ہے؟ کیا میں نے اپنے دل سے کینے کو نکال دیا ہے؟ کیا میں نے اپنی آنکھوں سے بے حیائی کو نکال دیا ہے؟ کیا میں نے اپنے کانوں کو غیر شرعی باتوں سے روک دیا ہے؟ کیا میں نے اپنی زبان کو بد کلامی سے روک دیا ہے؟ ہاں یقیناً غلاماں دے وانگوں کھلونا نہیں ہوندا. میری غلامی صرف میری زبان کی حد تک ہے. میری غلامی کا دعویٰ صرف میرے قول کی حد تک ہے. میری غلامی کا دعویٰ صرف میری گفتار تک ہے. میری وضاقتہ، میری بود و باش، میرا رہن سہن، میرا طور طریقہ، میرا چال چلن، سب کچھ غلامی کے اصولوں کے خلاف ہے. میرا کچھ بھی تو آقا کی طرح نہیں ہے. میں ہر عمل میں اپنی گفتار میں اپنے کردار میں اپنے افعال میں اپنے اقوال میں اپنے آقا کے فرامین کی بڑی سری خلاف ورزی کرتا ہوں. مجھ سے تو نمازیں بھی رہ جاتی ہیں. میں تو زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا. میں تو غیر محرم عورتوں کو بھی دیکھتا ہوں. اور میں شاید پڑھتا بھی پیسوں کے لیے ہوں. تو میں تو اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جو محبت کے دعوے کرتا ہوں، کیا ان دعووں میں سچا ہوں؟ آج سے تقریباً 20 سال پہلے میں نے ایک انگریزی کی پوئٹری پڑھی تھی اور اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا. آپ بھی سوچیں اور اس کا ایک کردار بن کر سوچیں. محبت کے دعوے ہم کرتے ہیں، زبان سے ہم کہتے ہیں کہ جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. غور کریں، تنہائی میں اپنے گریبان میں منہ ڈالیں اور فیصلہ کریں کہ کیا یہ آپ سچی بات کر رہے ہیں؟ جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، کیا یہ آپ کے دل اور آپ کے من اور آپ کے باطن کی آواز ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کیا یہ آپ کے دل کی آواز ہے؟ اگر یہ آپ کے دل کی آواز ہے تو آپ کے آقا تو فرماتے ہیں کہ مردار کی طرح ساری رات سو کر نہ گزار.
اور وہ تو ہمیں نماز تہجد کے لیے بیدار کرنا چاہتے ہیں اور ہم نماز فجر بھی ادا نہیں کرتے. نہ ہمارا لباس ان کے حکم کے مطابق، نہ ہمارا گھر ان کے حکم کے مطابق، نہ ہماری شادیاں ان کے حکم کے مطابق، نہ ہمارے غم ان کے حکم کے مطابق، نہ ہمارا کاروبار ان کے حکم کے مطابق، نہ ہمارا بیٹھنا اٹھنا ان کے حکم کے مطابق. پھر بھی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ظالموں، جھوٹ کس سے بول رہے ہو؟ یہ تمہاری محبت کے دعوے جھوٹے تو نہیں؟ سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ارشاد فرمایا تھا، تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، ھذا لعمری فی القیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، ان المحب لمن یحب یطیع. تو محبت کے دعوے بھی کرتا ہے اور محبوب کی مخالفت بھی کرتا ہے. مجھے میری زندگی کی قسم یہ فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آتا. اگر تو اپنی محبت میں سچا ہوتا تو محبوب کا فرما بردار ہوتا، اس لیے کہ محبت کرنے والا محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے. وہ تو چلتا ویسے ہے جیسے محبوب چاہتا ہو، وہ تو بولتا ویسے ہے جیسے محبوب چاہتا ہو، وہ تو جتنا محبت کرتا ہے اتنی اپنی ذات کو محبوب کے اندر گم کر دیتا ہے. وضع بھی محبوب کے خلاف ہو، قطع بھی محبوب کے خلاف ہو، گھر بھی محبوب کے خلاف ہو، رزق اور کاروبار بھی محبوب کے خلاف ہو، سب کچھ محبوب کے خلاف ہو، مگر اس کے باوجود محبت رسول میں موت بھی قبول ہے. سوچیں، صاحب علم آپ بھی سوچو، نعت خوانوں آپ بھی سوچو، مساجد کی کمیٹیوں آپ بھی سوچو، اور ساجد الہاشمی تو بھی سوچ. کیا تیرا جاگنا، تیرا اٹھنا، تیری تنہائیاں، تیری جلوتیں، تیری خلوتیں، تیرا رہن، تیرا سہن، تیری بود، تیری باش، تیری محبت کے دعوے کے مطابق ہے کہ سب کچھ اس کے خلاف ہے؟ کیا تیرے تقوی کی باتیں صرف لوگوں کے اندر ہیں یا تیری تنہائی میں بھی تقوی اور پرہیزگاری ہے؟ وہ شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک متصوف جو صوفی نہیں تھا مگر صوفی بنا ہوا تھا، وہ کسی امیر کے گھر دعوت کے لیے گیا اور وہاں پر اس نے بڑی لمبی نماز ادا کی اور بڑا تھوڑا کھانا کھایا. بیٹا ساتھ تھا. جب گھر آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے کھانا دو. اس نے کہا والد گرامی کھانا تو آپ کھا کر آئے ہیں. تو وہ متصوف جو صوفی بنا ہوا تھا اس نے کہا کہ کھانا میں نے وہاں تھوڑا کھایا ہے. تھوڑا کیوں کھایا ہے؟ اس لیے کہ میں صوفیانہ لباس میں تھا اور صوفی کھانا کم کھاتے ہیں. تو میں نے اپنے صوفیت کو ظاہر کرنے کے لیے کھانا کم کھایا. تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان اگر آپ نے کھانا کم اپنی صوفیت کو ظاہر کرنے کے لیے کھلایا ہے اور لمبی نماز اپنی صوفیت کو ظاہر کرنے کے لیے پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، کھانا کھائیں مگر اپنی نماز بھی دہرا لیں. کہ آپ کا تھوڑا کھانا بھی مخلوق کے لیے تھا اور لمبی نماز بھی مخلوق کے لیے تھی. اور وہ میں نے انگریزی پوئٹری پڑھی تھی اور اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا. آپ ذرا اس منظر نامے میں ایک کردار بن جائیں اور پھر دیکھیں اور اپنی زندگی کو بدل لیں. اس نے ایک عام مسلمان کی زندگی کا نقشہ کھینچا تھا جس کے گھر کا ماحول سراسر اسلام کے خلاف ہے. میں ایک متقی اور پارسا اور پرہیزگار صاحب ایمان کی بات نہیں کر رہا، میں ایک عامی مسلمان کی بات کر رہا ہوں. گھر میں فحش میگزین بھی ہوتے ہیں، گھر میں فحش ڈائجسٹ بھی ہوتے ہیں، گھر کی خواتین کا لباس نیم برہنہ بھی ہوتا ہے، جسم ان سے جھلک رہا ہوتا ہے. کسی کے بازو جھلک رہے ہیں، کسی کی گردن جھلک رہی ہے، کسی کے جسم کی وضع اور قطع جھلک رہی ہے. گانے بھی لگے ہوئے ہیں، فلموں کی سیڈیز بھی پڑی ہوئی ہیں. نہ لباس مسلمانوں جیسا ہے، نہ وضع و قطع مسلمانوں جیسی ہے. ٹی وی پر انڈین ڈرامے بھی لگے ہوئے ہیں، رات بھر فلم بھی دیکھی ہوئی ہے. اسی دوران دستک ہو جاتی ہے.
اور وہ مسلمان جو نام کا مسلمان ہے اور اس کی زندگی کا کوئی شعبہ اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، جب وہ دروازے پر جاتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے تو اس سامنے دیکھتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے، فرماتے ہیں کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اب کھڑے ہو جائیں آپ بھی دروازے پر، اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے ماحول کو، اپنی بود و باش کو، اپنی تراش خراش کو، اپنی وضاقتہ کو اپنے سامنے رکھ کر کھڑے ہو جائیں دروازے پر، اور سامنے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے تصور میں پائیں۔ کیا آپ اجازت دیں گے کہ سرکار تشریف لے آئے؟ یا آپ کا دل بیٹھ جائے گا اور آپ عرض کریں کہ نہیں میرے آقا، میرا گھر اس قابل نہیں ہے، میں تو گندے مگزین پڑھتا، میری گھر کی تو عورتیں ننگے سر بیٹھی ہیں، میرے فلم کے اوپر تو انڈین کی فلم لگی ہوئی ہے، میرے گھر میں تو نماز کا مصلی تک نہیں ہے، میرے گھر کے کسی فرد نے تو نماز کبھی نہیں پڑھی، ہم تو 2 بجے تک سوتے رہتے ہیں، ہماری نماز تو سونے کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو ہاں، ماہی پرونا نہیں آئے گا، اس لیے کہ تو نے گھر کو سجایا ہی نہیں ہے۔ یہ گھر کا سجانا جھنڈیوں سے نہیں ہے، یہ گھر کا سجانا پرچموں سے نہیں ہے، یہ گھر کا سجانا نقش نالین سے نہیں ہے۔ تجھے اپنے آنکھوں کی سیج بچھانی ہوگی، تجھے اپنے دل کے دریچے پر پھول لگانے ہوگے، تقویٰ کے، پرہیزگاری کے، شرم کے، حیا کے، اسلام کے اصولوں کی پاسداری کے۔ ہاں، تو سچ کہہ رہا ہے کہ ماہی میرے گھر پرونا نہیں ہوندا، خبریں محنو کرنو سجونا نہیں ہوندا، خبریں والی بات نہیں ہے۔ تو نے گھر کو سجانے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، غلامہ دے وانگو کھلونا نہیں ہوندا، تو غلام بنا ہی نہیں ہے، تے عاشق دے وانگو رونا نہیں ہوندا، تو نے کبھی غم مصطفیٰ میں آنسو بہائے ہی نہیں۔ میرے بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، وہ ذات بڑی کریم ذات ہے، ان ذات نے کبھی کسی کو اپنے در سے خالی نہیں لوٹایا۔ ہم نے ان کو دعوت ہی نہیں دی، ہم نے ان کے آنے کے راستے از خود بند کر رکھے ہیں۔ ادھر سے تو ہر لمحہ یہ صدا آ رہی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روئے منزل ہی نہیں۔ ادھر سے تو رحمتوں کی برسات جاری ہے، ہم نے اپنے آگے بند باندھ رکھے ہیں۔ جی ہاں، نعت پڑھنے والے تک اگر یہ میرا پیغام پہنچ جائے تو اس کو کہنا کہ محبوب، اس محبوب کے لیے گھر جو سجانا ہے وہ در و دیوار نہیں ہے، وہ موم بتیاں اور اگربتیاں اور فانوس اور کمکمے نہیں ہیں، وہ دل کے مکان کو سجانا ہے، وہ آنکھوں کی سیج کو بچانا ہے۔ اس کے لیے تقویٰ کے پھول چاہیے، اس کے لیے پرہیزگاری کی بتیاں چاہیے، اس کے لیے خشیت الہی کی جھنڈیاں چاہیے، اس کے لیے خوش گفتاری اور خوش کرداری کے پھول اور خوشبوئیں چاہیے، اس کے لیے عجز و انکساری کی سیج چاہیے، اس کے لیے جذبہ اطاعت شعاری چاہیے۔ جی ہاں، تو خبریں کہہ رہا ہے، یقینی بات ہے تو نے اپنے گھر کو سجایا ہی کب ہے، اور تو نے سچے دل سے یہ چاہا ہی کب ہے کہ سرکار تیرے گھر تشریف لے آئے۔ سوچ، میں بھی سوچتا ہوں، تو بھی سوچ، ماہی میرے گھر پرونا نہیں آوندا، خبریں کرنو مہنو سجونا نہیں آوندا، غلامہ دے وانگو کھلونا نہیں آوندا، تے عاشق دے وانگو رونا نہیں آوندا۔ خبریں کیوں کہہ رہا ہے؟ تیری شکل، تیری وضع، تیری قطع، تیرے دن، تیری راتیں، تیری صبح، تیری شامیں، تیری جلوتیں، تیری خلوتیں، تیری کا لفظ میں اپنے لیے استعمال کر رہا ہوں، میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں۔ جھوٹو، تم اپنے محبوب کریم تاجدار دو جہاں سے اپنی محبتوں کے اظہار میں جھوٹ بولتے ہو۔ ڈرو اس دن سے کہ جس دن تمہاری اس زندگی کا آخری دن ہو،
اور تمہارے دلوں کے جذبوں کو نکال لیا جائے۔ اس فقیر نے گھر کو سجانے کے لیے اور غلام کی طرح کھڑے ہونے کے لیے اور عاشق کی طرح رونے کے لیے اس بزم کو سجایا ہے۔ میں کبھی دعوت نہیں دوں گا، صرف خبر دے رہا ہوں۔ میرے اس گروپ کے اندر گھر کو سجانے کی باتیں ہوں گی، غلام کی طرح کھڑے ہونے کی باتیں ہوں گی اور عاشق کی طرح رونے کی باتیں ہوں گی، اور خوشی کے وقت میں محبوب زیادہ یاد آتا ہے۔ میاں محمد بخش نے فرمایا تھا نا، لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے، تے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا کے۔ خوشی کے لمحات میں بچھڑا ہوا محبوب بہت زیادہ یاد آتا ہے، اور سچی محبت کرنے والے کی عید محبوب کی دید ہوتی ہے۔ عاشق کا چاند آسمان پر نہیں چمکتا، محبوب کا چہرہ ہوتا ہے۔ آج 4 بجے ایک مجلس سجاؤں گا، جس مجلس میں 2 کلام پڑھے جائیں گے۔ ایک کلام ہوگا کہ عید گاہ ماں غریبہ کوئے تو، یا رسول اللہ میری عید گاہ تو آپ کی گلی ہے، اور میری عید تو آپ کے رخ والضحیٰ کا دیدار ہے۔ جو میرے ساتھ اس رونے میں شریک ہونا چاہے وہ 1 گھنٹہ وقف کر دے۔ 4 بجے سے لے کر 5 بجے تک ایک یہ کلام ہوگا، اور ایک ہوگا ساربانہ مہربانہ راہیا۔ کوشش کریں گے کہ سچے دل سے اپنے آقا کو پکارے۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، وہ تو منتظر ہے کہ کوئی ان کو پکارے اور وہ دلگیری اور دستگیری کے لیے تشریف لائے۔ تو یاد رکھنا، اگر دل کرے تو کسی اور کو بھی بتا دینا کہ 4 بجے سے لے کر 5 بجے تک ہم محبوب کے ہجر میں روئیں گے، اور ہم یہ عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ ہماری عیدگاہ تو آپ کی گلی ہے، اور اس گلی سے مراد بھی ظاہری گلی نہیں ہے۔ بہت سارے مدینہ پاک جا کر بھی محروم رہتے ہیں، اور بہت سارے دور رہ کر بھی مدینے میں رہتے ہیں۔ ہک جاگن ہک جاگ نہ جانن، تے ہک جاگ دے آوی ستے ہو، تے ہک ستے آئی ونج واصل ہوئے، تے ہک جاگ دے آوی لٹے ہو۔ کی ہویا جے الو جاگے، تے او لہندا ساوی اپٹھے ہو۔ میں قربان تنہا تھی باہو، جنہ خوب پریم دے جتے ہو۔ بس یہ خوب پریم دے جونے کے لیے میں نے ایک مجلس سجائی ہے، یہ اسٹریم یارڈ پر ہوگی۔ اس کا فیس بک کا ایڈریس آپ تک پہنچ جائے گا۔ اگر دل چاہے کہ محبوب کے غم میں کچھ رو لے، کچھ ہجر کے آنسو پرو لے، اور تاج تارے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار کے لیے عرض کریں، اگر آپ کا دل کرے تو 1 گھنٹہ وقف کر دینا، اس لیے کہ اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا کے۔ طلب سچی ہوئی تو کرم ضرور ہوگا، اس میں کوئی شک اور شبے والی بات نہیں۔ طلب سچی ہوئی تو کرم ضرور ہوگا۔ ہر بات میں شک ہو سکتا ہے مگر اس بات میں کوئی شک نہیں۔ 4 بجے ایک محفل سجے گی، جس محفل کا عنوان ہے عید گاہ ماں غریبہ کوئے تو۔ اس محفل میں شریک ہونے کی خبر دے رہا ہوں، مجبور نہیں کر رہا ہوں۔ دل کرے تو اس کے لیے 1 گھنٹہ وقف کر دینا، دل کرے تو اوروں کو خبر کر دینا کہ ایک دیوانہ اپنے محبوب کو پکارے گا، اس پکار میں شریک ہو جانا۔ اور یہ زیارت الحبیب المصطفیٰ علیہ التحیات و ثنا کا گروپ مصطفیٰ کے غم میں رونے کا ہے، یہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجر و فراق میں تڑپنے کا ہے۔ اگر تڑپنا چاہو تو ساتھ شریک ہو جانا،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اور اس گروپ میں شامل ہونے کے لیے ویب سائٹ ایڈریس ہے، میں از خود کسی کو شامل نہیں کروں گا، دل چاہے تو شامل ہو جانا۔ اور اگلی بات میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ بات بڑی سخت بات ہے، اس لیے کہ ہم نے استحصال کیا ہے، ہم نے اپنے میسیجز آگے شیئر کروانے کے لیے ایسی باتیں کی ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ ہم نے اپنے وقار کو پاؤں تلے رون دیا ہے۔ ہم نے اسلام کے نام پر، ہم نے احادیث کے نام پر، ہم نے قرآن کے نام پر، ہم نے اسلامی احکام کے نام پر لوگوں کا استحصال کیا ہے، لوگوں کی عقیدتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ میں وہ نہیں کرنا چاہتا۔ لوگ ایسے ایسے میسیجز بناتے ہیں کہ لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں، اگر یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، اگر یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا۔ میں خبر دے رہا ہوں، دل چاہے تو شامل ہو جانا۔ اور اگلی بات میں نہیں کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی دین و دنیا کو آباد رکھے، آپ کے ایمان کی سلامتی اور نگہبانی فرمائے، ایمان کے ساتھ زندگی، ایمان کے ساتھ موت، اور مرتے وقت کلمہ شہادت کی تلاوت اور چہرہ مصطفیٰ کی زیارت نصیب فرمائے۔ میں اسی بند پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ماہی میرے گھر پرونا نہیں آؤندا، خبریں میں نہیں کہوں گا، ماہی میرے گھر پرونا نہیں آؤندا، کیونکہ مینوں کرنوں سجوڑا نہیں آؤندا، تے غلاماں دے وانگوں کھلونا نہیں آؤندا، تے عاشق دے وانگوں رونا نہیں آؤندا۔ شک نہیں ہے، پک۔ اگر گھر کو ہم نے سجا دیا، غلام کی طرح کھڑے ہو گئے، عاشق کی طرح رو دے، وہ تو رونے دیتے ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔